یہ ناظرین عدل جہانگیری کی کہانی ہے جو اس دور میں انصاف ہوتا تھا جب طاقتور کسی کمزور کو قتل کر دے تو عدل جہانگیری بھی وہاں پہ آ کے بے بس ہو جاتا تھا۔ یہ وہی نور جہاں ہے کہ حقیقت میں یہی تھی جہانگیر کے پردے میں شہنشاہ زمن۔ اچھا، جہانگیر کی جو بادشاہ چل رہی تھی، جہانگیر کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ وہ شراب بہت پیتا تھا اور شراب کے نشے میں پڑا رہتا تھا دھت، اور اصل اس کی جو حکومت تھی وہ نور جہاں چلاتی تھی۔ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ پاکستان میں بہت سے کام ہماری اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے اور اس کا نور جہاں والا کردار ہے، ایسی بات بالکل نہیں اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں۔ اس کے آگے وہ کہتا ہے، اس کی پیشانی نازک پہ جو پڑتی تھی گرہ، جا کے بن جاتی تھی اور آ کے حکومت پہ شکن۔ اب ظاہری بات ہے، نور جہاں فیوریٹ ملکہ ہے جہانگیر کی، وہ جو بھی کہتی تھی وہ جا کے ہو جاتا تھا، حکومت اسی طرح سے چلتی تھی، اسی کی منشا کے مطابق چلتی تھی، اسی کے کہنے کے مطابق چلتی تھی۔ سامنے جہانگیر بادشاہ تھا، نور جہاں حکومت چلا رہی تھی، کوئی تعلق نہیں ہے ایسا پس پردہ قوتوں سے۔ اب نہ وہ نور جہاں ہے، نہ وہ انداز غرور، نہ وہ غمزے ہیں، نہ وہ عربدۂ صبر شکن۔ اب وہی پاؤں ہر ایک گام پہ تھراتے ہیں جن کی رفتار سے پامال تھے مرغان چمن۔ اب آگے نور جہاں یہاں پہ پھنس گئی، اور جو اس کی حالت ہے وہ شبلی نعمانی شاعر یہاں پہ بیان کر رہا ہے کہ جس کو اتنا غرور تھا نور جہاں کو، اب وہ آ کے بری طرح سے پھنس گیا۔ اس سے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ سے۔ نور جہاں جہانگیر کی بیگم تھی۔ تو آگے چل کے شاعر کہتا ہے، ایک مجرم ہے کہ جس کا کوئی حامی نہ شفیع، ایک بے کس ہے کہ جس کا نہ کوئی گھر نہ وطن۔ اب مجرم کا ظاہری بات ہے کوئی حامی نہیں ہوتا۔ نور جہاں نے حرکت ہی ایسی کی کہ اس وقت تو کوئی بھی اسے سپورٹ نہیں کر سکتا تھا، اور سبھی لوگ بڑے پریشان تھے، کسی نے اس کی حمایت نہیں کی۔ خدمت شاہ میں بیگم نے یہ بھیجا پیغام۔ اب یہ خفیہ پیغام رسانی جو ہوتی ہے، جو آج کل بھی چلتی ہے، آج کل کے دور میں، وہ اس دور میں بھی چلتی تھی۔ تو بادشاہ کو ایک خفیہ پیغام بھیجا گیا نور جہاں کی طرف سے، تو اس میں اس نے کہا کہ خون بہا بھی تو شریعت میں ایک امر احسن، کہ شریعت میں خون بہا دینے کی بھی تو اجازت ہے۔ اب بادشاہ کو یہ آئیڈیا بڑا پسند آیا، تو مفتی شرع سے پھر شاہ نے فتویٰ پوچھا۔ تو جہانگیر نے پھر پوچھا کہ بتاؤ اب اس پہ کیا ہے، اس حوالے سے کیا فتویٰ ہے؟ تو آگے مفتی نے ظاہری بات ہے بتانا تھا، اس نے کہا کہ بولے جائز ہے رضامند ہو گر بچہ و زن، کہ مقتول کے بچے یا بیگم اگر اس پہ رضامند ہوں تو بالکل خون بہا دیا جا سکتا ہے اس حوالے سے۔ تو وارثوں کو جو دیے لاکھ درہم بیگم نے، سب نے دربار میں کی عرض کہ اے شاہ زمن، تو بیگم نے 1,00,000 درہم اس کے وارثوں کو دے دیے۔ اس کا شاہ رخ جتوئی والے کیس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ کیس ہے، اس میں پتہ نہیں پیسے ملے نہیں ملے، یہ جہانگیر کے دور کی بات ہو رہی ہے ناظرین۔ تو دربار میں جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم کو مقتول کا لینا نہیں منظور قصاص، ہمیں قصاص نہیں چاہیے، ہمیں یہ خون بہا نہیں چاہیے۔ دربار میں جتنے بھی لوگ موجود تھے انہوں نے یہ بات کی۔ قتل کا جو رک جائے تو ہے قتل کا حکم جو رک جائے تو ہے مستحسن۔ اب یہ ملکہ کو قتل نہیں کرنا چاہیے، ملکہ کو معاف کر دینا چاہیے۔ خون بہا اگر ادا ہو رہا ہے تو ہمیں تو وہ بھی نہیں چاہیے، آپ ملکہ کو معاف کریں۔ ہو چکا جب کہ شہنشاہ کو پورا یہ یقین، جب عدل جہانگیری کو یہ پورا یقین ہو گیا کہ نہیں اس میں کوئی شائبہ ہیلا و فن، کہ اس میں کوئی اب آر نہیں ہے، شرم نہیں ہے، لوگ بھی کہہ رہے ہیں، تو اٹھ کے دربار سے آہستہ چلے سوئے حرم، آرام سے اٹھے اور ملکہ کے حرم، ملکہ کے کمرے میں چلے گئے۔ تھی جہاں نور جہاں متقف بیت خزن، دفتن پاؤں پہ بیگم کے گرا، اور یہ کہا ایک دم نور جہاں کے پاؤں میں جا کے جہانگیر گر گیا، بادشاہ گر گیا ملکہ کے پاؤں میں، اور کہتا تو اگر کشتہ شدی آہ چیمی کردمن، تو اگر مر جاتی تو آہ میں کیا کرتا۔ یہ ناظرین عدل جہانگیری کی کہانی ہے جو اس دور میں انصاف ہوتا تھا جب طاقتور کسی کمزور کو قتل کر دے تو عدل جہانگیری بھی وہاں پہ آ کے بے بس ہو جاتا تھا۔